مصدق صاحب، آپ لوگوں میں بڑی تنقید ہوئی 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم. میں لوگوں کو بتاتا رہا یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ترمیم کا کیا ہے، پارلیمنٹ کا اختیار کر لیا. یہ جو بھی شروع کرتے ججوں پہ آتے ہیں بعد میں، نظام پہ آتے ہیں بعد میں، یہ جو بھی اس کی اکانومسٹ کی سٹوری آئی ہے تو آپ کے ہر منسٹر دوسرے منسٹر نے اٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. سر سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان کے جو فالوورز ہیں ان کے ذہن میں کوئی فرق پڑا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے، اور آپ کا کوئی بیانیہ ہٹ ہوا اس کے مقابلے میں؟ سیاسی سسٹم کے حساب سے تو چل رہے ہیں آپ. دیکھیں مجھے تو ابھی جو میں آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا، آپ کے ابتدائیے کے مطابق تو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے خود ہی یہ چلا دیا، یہ آپ نے فریم بنا دیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں. نہیں وہ پاور میں تو نہیں ہے نا، وہ پاور میں سے ہٹا دیا گیا نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں تو عوام کو فرق نہیں پڑ رہا، اس کی جو عوام ہے ان کی نہیں کہ پڑ رہا ہے. سوال ہے سر یہ یہاں پہ جمہوریت. جی میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ابتدائیے میں، ایک تو میں آپ کا ابتدائیہ سن کے گھبرا گیا. آپ نے کہا بڑے دن کے بعد آئے ہیں، آپ کا ابتدائیہ سننے کے بعد مجھے لگا کہ اوہ ہو آج بھی غلطی ہو گئی، آج بھی اگر ڈکی کر جاتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات جی نہیں، آپ نے ڈرایا مجھے باقاعدہ ابتدائیے میں، آپ نے اتنا جنگجو آپ نے بیانیہ دیا کہ میں گھبرا گیا تھوڑا سا. لیکن اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائپوتھسس یہ پیش کیا کہ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مقام نہیں، جمہوریت پتہ نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس جمہوریت ایسی جمہوریت سے کیا لینا. یعنی آپ کا سارا مقدمہ جمہوریت کے خلاف تھا کہ جمہوریت کا کیا فائدہ ہے، ایسی جمہوریت جس میں پیپلز پارٹی کی طرح کے لوگ آ جائیں، پی ایم ایل این کی طرح کے لوگ آ جائیں. پھر کوئی عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو مگر ایسی جمہوریت کو کیا کرنا؟ تو بھائی آپ کو کیسی جمہوریت چاہیے وہ بتا دیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ تو خیر میرے سے بہت چھوٹے ہیں، جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ایک زمانے میں سننے میں آتا تھا، ہماری مطلب کہ سیاسی سوچ آنے سے پہلے، کہ اتنا زور پیپلز پارٹی کا لاہور میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ارے بھائی وہ کدھر گیا زور؟ یہ جو پی ایم ایل این کو باقاعدہ بہت عرصے تک کامیابیاں ملتی رہیں، وہ کیوں ملتی رہیں؟ اس وجہ سے کہ جمہوریت کام کرتی ہے. اسی طرح سے وہ تمام بڑے بڑے 1950-60 کے اندر جو بڑی بڑی فیملیز تھیں، ممدوٹ فیملی تھی، نون فیملیز تھیں، جو سیاست کرتی تھیں، یا جتوئی تھے یا اور دیگر فیملیز تھیں، بڑے بڑے نام تھے، ایسا لگتا تھا کہ ساری زندگی سیاست یہی لوگ کرتے رہیں گے. اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر پیر و پگاڑو شریف تھے، اور بھی بہت بہت بڑے لوگ تھے، اب بھی بڑے ہیں وہ. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ٹاپ کے اوپر جو لیڈرشپ ہے تو آپ کو یکسر مختلف نظر آئے گی. یاسین اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، یہ تمام مڈل کلاس فیملیز میں سے آئے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، انہوں نے بڑا کام کیا. خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ سے نہیں تھے، تو یہ جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں. اور ہوتا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ جمہوریت کے ذریعے ہی آپ ویڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جمہوریت ہی آپ کو لاتی ہے، جمہوریت ہی آپ کو لے جاتی ہے. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے اس میں جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ ہمیشہ سسپیکٹ رہا ہے. یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے اندر شفافیت آنی چاہیے، اس میں اسٹرینتھننگ آنی چاہیے، تاکہ عوام میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. لیکن جمہوریت کام تو کرتی ہے. اگر آپ کے مطابق جو جمہوریت آپ کے خیال میں ناکام ہے، اگر وہ اتنے بڑے چینجز لے کر آ رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کہاں پہ ایم کیو ایم آئی، اس نے پورا کراچی وائپ آؤٹ کر دیا، اس سے پہلے سارا کراچی جماعت اسلامی کا ہوتا تھا. تو کیا ہوا؟ یہ ایک عمل ہے جس کے لیے لوگ اپنے آئیڈیاز لے کر آتے رہے، آئیڈیاز ایک دم آسمان پہ گئے، پھر پٹ گئے، پھر پٹنے کے بعد دوبارہ کوئی نئی چیز آ گئی سامنے. تو میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بہتری ہونی چاہیے، جو ہماری ابھی غالباً اتنی نہیں ہوئی، مگر آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. رائٹ مصدق صاحب، میں نے یہ تو نہیں کہا ان فرسٹ پلیس کہ جمہوریت ناکام ہوئی. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہوئی، میں نے یہ لفظ یوز ہی نہیں کیا. میں نے تو بتایا کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک خاص مزاج ہے، اور اس کو آپ کو اس حساب سے پرکھنا پڑے گا. آپ اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے تناظر میں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے اس پہ پرکھ نہیں سکتے.
اور جب آپ پاکستان کے مزاج کے حوالے سے اس جمہوریت کو دیکھیں گے تو پھر جس طرح آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ اور ربڑ سٹیمپ گورنمنٹ ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت کا یہی مزاج ہے. عمران خان پہ لگ رہا تھا کہ وہ کٹ پتلی ہے، تو وہ بھی جمہوریت کا مزاج ہے. میں تو آپ کو یہ بتانے، ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بڑی اچھی مثال دی، شاندار مثال. کوئی ریولوشن ایم کیو ایم لے کے نہیں آئی تھی. وہاں پہ وائلنس، ٹیررزم اور فیئر کے نام پہ 2-2 لاکھ ووٹ پڑا کرتا تھا. دنیا میں کون سے جمہوریت کے اندر اس طرح کا ووٹ پڑتا ہے سر؟ اور میں نے آپ کو جو مثالیں دی پنجاب کے دیہی علاقوں کی اور ایٹ لارج سندھ کے دیہی علاقوں کی، میں تو خود وہاں گیا ہوں. وہاں لوگوں کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ موروثیت پہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے فرسٹ کلاس جو وہاں پہ ایجوکیشن لوگوں کو آئے، ان کا شعور بنے. ان کا شعور جس طرح ہڑپا اور مہنجو دڑو کا شعور کھنڈر زدہ ہے، اس طرح کا جو وہ کھنڈر ہے وہی ان کا شعور بیچاروں کا کھنڈر زدہ ہے. وہاں پہ لاڑکانہ میں نے اسکول کور کیے جہاں پہ سینیٹری ورکر جو ہے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، اردو والا جو انگریزی پڑھا رہا ہے، تو وہ نظر نہیں آیا وہاں کے حکمرانوں کو. یہ دنیا میں کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے؟ حکمران جو لوگ 71 سے حکمران ہیں، ان کے آبائی حلقے کے اندر یہ سچویشن ہو. تو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کی جمہوریت کا یہ رخ ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا بڑا سیاہ رخ ہے، میں نے یہ بھی لفظ یوز نہیں کیا جو آپ گھبرا گئے. میں بتا رہا ہوں یہ ہے، اور اس کو اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. جی دیکھیں، میں ویسے بھی آپ سے گھبراتا ہوں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں آپ کی باتوں سے. لیکن آپ یہ غور کریں کہ میں ابھی آپ کو لگے ہاتھوں بغیر سوچے سمجھے کچھ ایگزامپلز دے دیتا ہوں. وہ کینیڈیز جو تھے، ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے. یعنی ایک کینیڈی، ان کی انتقال ہوا، ان کا مرڈر ہوا. دوسرے کینیڈی، ان کا مرڈر ہوا، ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ٹیڈ کینیڈی کو 30 سال تک چھائے رہے سیاست کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا موروثیت ہے. وہاں پہ رواج ہے، ان کی فیملی کے اندر پبلک سروس کی ایک ٹریڈیشن تھی، چل رہی تھی. اسی طرح جارج بش سینئر جو ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ بھی غالباً کانگریسمین یا سینیٹر تھے. پھر وہ وائس پریزیڈنٹ بنے جارج بش سینئر، پھر وہ پریزیڈنٹ بنے. پھر اس کے بعد جیب بش جو ہیں وہ گورنر بنے، اور جارج بش جونیئر جو ہیں وہ گورنر بنے. پھر جارج بش جونیئر جو ہیں وہ صدر بنے. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ موروثیت ہے. اسی طرح بل کلنٹن صاحب جو ہیں وہ گورنر بنے، اس کے بعد پریزیڈنٹ بنے. پھر ان کی بیگم صاحبہ آئیں اور وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی، سینیٹر بنی. اس کے بعد وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنی، مگر کسی نے نہیں کہا موروثیت ہے. یعنی لوگ جو کسی کی امیجنیشن میں ہوتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. سر اب بھٹو صاحب امیجنیشن میں تھے لوگوں کی بے شمار. سنیے ایک سیکنڈ دیجیے. بھٹو صاحب لوگوں کی امیجنیشن میں آئے. ان کی جو بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، وہ بھی لوگوں کی امیجنیشن میں آئی. انہوں نے قربانیاں بھی دی، انہوں نے لڑائی بھی کی، انہوں نے کمپرومائزز بھی کیے، لیکن لوگوں کی امیجنیشن میں رہیں. اب ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی لوگوں کی امیجنیشن میں. تو آپ لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میں روک نہیں رہا، کیونکہ میں آپ نہیں روک رہا. جی میرا پوائنٹ وہی ہے جو جارج بش صاحب کے والد. جی اس میں سر صرف ایک چیز ہے کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ سٹرگل کر کے گورنر بن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوگا جس میں آپ نے روٹی کپڑا مکان لوگوں کے پاس نہ ہو، پھر بھی آپ بلائنڈلی فالوئنگ کرتے ہوئے ووٹ دے رہے ہیں. میں اتنی سی بات کی ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں اس سے. نہیں ابھی دیکھیں جی دیکھیں امریکہ کے نعرے امریکہ کے ساتھ ہیں، مگر نعرے اسی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آگے سر. بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ جج. اس وجہ سے جو آپ کا کلچر، ٹھیک ہے، پیپل آر دا بیسٹ جج. بالکل ٹھیک. میں تو کہہ رہا ہوں آج کے شو میں سسٹم کے اندر جو کوتاہی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. سر بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا.